السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میں ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخشوئی صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 2 ہفتوں میں حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے. اسد قیصر کا یہ ماننا ہے کہ ہم بڑا سیاسی اتحاد بنانے جا رہے ہیں اور اگلے 15 روز میں ہم یہ اتحاد بنا لیں گے اور ہر اس پارٹی کو شامل کیا جائے گا جو حکومت مخالف ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلریڈی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک الائنس بنا ہوا ہے اپوزیشن کا. تو اس نئے اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور کیا محمود خان اچکزئی پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے جو ایسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اب کس کے سپورٹ کیا جائے گا یہ نیا الائنس اور کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی نے تو صاف منع کر دیا اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ قربتیں بڑھتی ہیں لیکن پھر دوریاں آ جاتی ہیں. وہاں بھی ابھی کوئی نتیجہ خیزی سامنے نہیں آ رہی. تو سوال ہمارا یہی ہے سلمان صاحب کہ ایک تو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہونے کے باوجود ایک نیا گرینڈ الائنس بنانے کی، اور کیا آپ کو اس کے امکانات لگ رہے ہیں کہ حکومت مخالف تمام پارٹیاں ملیں گی؟ دیکھیں، اس پہ اگر آپ کو میں پاکستان کی سیاسی تاریخ تھوڑی سی بتاؤں تو ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت وہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کرتی ہے. اور اس وقت جو تحریک انصاف جس کیفیت سے دوچار ہے، ابھی تک وہ 9 مئی کے واقعات کا جو خوف ہے اس سے نہیں نکل پائی. اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کئی دفعہ احتجاجی کال دی ہیں، وہ کامیاب کیوں کر نہیں ہو پاتی؟ اس لیے کہ لوگ باہر نہیں آتے اور ایک کنفیوژن ان کے اندر بھی طاری ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات کی ہے، دیکھیں آپ ایک نیا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں اور جس الائنس کا سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، آپ نے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. اس کا مطلب ہے وہ کارگر نہیں ہوا. اب آپ گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں اور گرینڈ الائنس آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے؟ دیکھیں ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. جماعت اسلامی نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ جی ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں گے. لیکن جے یو آئی سے ایک مذاکراتی کمیٹی دیکھیں آپ اجلاس کوئی بھی ہونے جا رہا ہے، کویسچن ان کے بارے میں 5 لوگ اٹھائیں گی، بیٹھیں گے میں دونوں طرف سے. مسلسل میں جو بات کبھی حالات کے ساتھ میں اپنے خیالات تبدیل نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ان کو جانتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب، چونکہ آپ کو یاد ہے یہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے، بڑی پارٹیز ان کے نیچے آ گئی تھیں اور فضل الرحمان صاحب نے پہلا احتجاجی دھرنا دیا تھا جو کراچی سے لے کے وہ اسلام آباد گئے تھے. ان کے پاس ایک احتجاجی فورس ضرور موجود ہے، وہ سڑکوں پہ آنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. جماعت اسلامی بھی وہ آخر تحریک انصاف کے لیے کیوں کریں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ان کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا تھا. اور میں آپ کو تاریخ کا ایک سبق بتاؤں کہ یہ ہوا پچھلے 10-15 سال کے اندر، یہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ چھوٹی پارٹیز کو ساتھ ملا کر ایک احتجاجی فضا طاری کرتی ہیں اور جو ہی ان کا کام نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. فضل الرحمان یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو منگل کو اجلاس ہونے جا رہا ہے جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا؟ میں آپ کو 3 باتیں بتا دیتا ہوں. گرینڈ الائنس نہیں بنے گا، جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں ملے گی، احتجاجی فضا طاری نہیں ہوگی. سب سے پہلے دیکھیں جن کا کام ہے وہ پہلے نکلے نا، وہ کیوں نہیں نکلتے؟ بات یہ کہ ابھی آپ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پہلے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے احتجاجی فضا طاری کرنی ہے، احتجاجی کمپین کرنی ہے، احتجاجی تحریک چلانی ہے، یہ کام کرنا ہے، یا آپ نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں. اور اچکزئی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اچکزئی صاحب کو جب سے آپ نے تحریک تحفظ آئین کا سربراہ بنایا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ انہوں نے رابطہ کیا ہے نہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا ہے. تو بات یہ کہ ان کو پہلے یکسو ہونا چاہیے اپنے ایشوز کے حوالے سے اور اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے. کیا انہوں نے پاکستان کے اندر ایک احتجاجی کیفیت طاری کرنی ہے؟ اس کے لیے آپشنز اور ہیں. اور اگر آپ نے حکومت سے مل کے چلنا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کے 2 بیانات آ رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی اچکزئی صاحب حکومتی پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کریں، ہمارا اعتماد انہیں حاصل ہے، آج تک تو وہ نہیں کر سکے. دوسری طرف آپ گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. گرینڈ الائنس سے بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. جے یو آئی ان کے ساتھ ملاقاتیں ضرور کرے گی، صرف ایک صورت میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل سکتے ہیں جس میں اتحاد کا سربراہ مولانا فضل الرحمان خود ہوں. چونکہ احتجاجی اسٹریٹجی وہ اپنے
अपने ताबे रखेंगे कि वो जो ऑप्शन होंगे वो बुरे काम। यानी वो एक बड़ा किरदार चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान के बारे में। लेकिन अगर पीटीआई की बात की जाए तो डॉक्टर साहब ऐसा मालूम होता है कि वो सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करके देख रही है। हमने ये भी देखा कि एहतजाजी कॉल भी अभी तक कारगर साबित नहीं हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर बयानिए में नरमी भी करके देख ली है, अब एक ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है। तो पीटीआई खुद कंफ्यूज है, अभी कोई स्ट्रेटजी का फुकदान दिखाई दे रहा है? नहीं, कंफ्यूज का तो लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीटीआई जो कि इस वक्त अंडर प्रेशर है, और दो तरफ से प्रेशर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेशर है, तभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है। तो उसी सूरत में वो कोशिश कर रही है कि उस प्रेशर से निकला जाए, और दूसरा ये है कि काउंटर प्रेशर बिल्ड किया जाए। तो इसलिए वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को, मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक वक्त में कह रहे हैं। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए कि अमल तो किसी पे भी नहीं हुआ ना अभी तक। देखिए ना, वो उसमें से किस पे अमल होगा ये हमें नहीं पता। जहाँ तक ग्रैंड अलायंस का ताल्लुक है, ये भी एक प्रेशर को अपने ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने की एक स्ट्रेटजी है। लेकिन ये ग्रैंड अलायंस में पार्टियां कौन सी बाकी रह गई हैं जिसको वो साथ मिलाना चाहते हैं? सब छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो, अलावा जेयूआई के पास वर्कर्स हैं वो जो मजहबी फ्रेमवर्क के अंदर जो JUIF जो है एक्टिवेट कर लेती है। अदरवाइज तो JUI भी एक छोटी पार्टी है, सिर्फ रिलीजियस वर्कर्स हैं, वो एक उसका रिलीजियस डायमेंशन है मौलाना साहब की। उसके अलावा जो बाकी पार्टियां रह गई हैं वो तो बहुत ही बराए नाम है, लिहाजा ये अलायंस बन भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि ये अलायंस इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर इतना बिल्ड करे कि गवर्नमेंट रिवर्स गियर में जाए। और इसके लिए तो लाजिम है कि पहले PTI जो है ना, जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें से ट्राई करके देखे। गुफ्तगू की बात, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू की बात, शायद बराह रास्त गुफ्तगू तो ना हो, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये तो कभी नहीं कहेगी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। खान साहब ने कहा है ना, आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम तैयार हैं बात करने के लिए। इस तरह नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट के तरीके और बहुत हैं। वो एक इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो सकती है, वो कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं, वो होती रहती है माजी में भी, तो वो तो हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो PTI है उसके अंदर जब तक ये प्रेशर मौजूद है, मतलब कोर्ट केसेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है, गवर्नमेंट एक नया लॉ ला के वो करना चाहती है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट भी एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है जिससे मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि जो ये कानून की दीवारें खड़ी करके आप सियासत को बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है। और हुकूमत के पास चूँकि कानून है, मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है, लिहाजा वो पकड़ धकड़ में बादशाह है, वो इसलिए कि करते हैं। उधर PTI का जो मसला है कि PTI अभी तक बड़ी क्लियर नहीं है कि उसे क्या करना है, क्योंकि PTI अपने दिफा में बहुत सा एनर्जी इनकी ज़ाया हो रही है केसेस के अंदर इधर उधर। तो PTI ने क्या अल्टीमेटली हासिल करना है और किस तरीके से हासिल करना है। अगर गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, अगर लड़ाई करनी है तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है। और इस वक्त पॉलिटिक्स में जो माहौल है उसमें हमें लड़ाई की उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है, और डायलॉग की, कोई दरमियाने रास्ते की वो माहौल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कन्फ्रंट्रेशन इंक्रीज होगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जिसमें नुकसान दोनों का होगा। अगर आप कह रहे आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरास भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रसूल बख्श रईस साहब, PTI का नए इत्तेहाद का ऐलान, क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नाकामी और अचकज़ई साहब पर अदम एतमाद का एतराफ़ है? गालिबन ये दोनों नहीं है, वो ये है कि कोशिश ही है कि जमात इस्लामी को इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, अगर जमात इस्लामी शामिल होती है तो फिर तो ये ग्रैंड अलायंस बन सकता है, अगर वो बिल्कुल बह रहती है तो फिर नामुमकिन है। ग्रैंड अलायंस के लिए इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि गुंजाइश मौजूद नहीं है, इसलिए कि नज़रियाती तौर पर तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी कोई ग्रैंड अलायंस नहीं मिला, लेकिन इशूज़ के ऊपर बना है। और सबसे बड़ा जो ग्रैंड अलायंस था वो तो PNA का था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस का,
اور نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب اقتدار میں نہ رہیں اور نہ انتخابات کرائے جائیں، وہ نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ تو اس میں نظریاتی طور پر یہ الائنس نہیں بن سکتا۔ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں ان کے نظریات مختلف ہیں، اس وقت نظریات کی تو سیاست ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی ایشوز کی سیاست کر رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایشوز کی آپ سیاست کریں، اور ایشوز کی سیاست میں نئے انتخابات شامل نہیں، جو تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، یہ حکومت ختم ہو، وہ تو ناممکن ہے۔ گرینڈ الائنس اگر بن سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی پارٹی گورنمنٹ سے نکل کے، اس اتحاد سے نکل کے باہر جائے اور تحریک انصاف کا ساتھ دے اور حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو جائے۔ ایسے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے، وہ اب ہوں گے، کب ہوں گے، ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نکلے گی جب اس کی پانچوں گھی میں ہے اور سار کڑھائی میں بھی ہے، تو وہ کیوں نکلیں گے؟ تو گرینڈ الائنس میرا نہیں خیال ہے کہ بن سکتا ہے۔ جماعت اسلامی وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی جو تحریک انصاف اور جے یو آئی کرنا چاہتی ہے، اور جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان میں ابھی تک کوئی معاملات حل نہیں ہوئے۔ ہو سکتے ہیں کہ باقی پارٹیاں جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے اس میں کچھ باتوں پہ اتفاق ہے، 3-4 باتیں ہیں۔ یہ سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے پاکستان میں زیر بحث رہی ہیں کہ اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے، آئین اور عدلیہ کا کیا رول ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ انتخابات کس طرح سے کرائے جانے چاہیے اور کس حد تک پارلیمان کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ باتیں پاکستان کی سیاسی ساخت کے متعلق ہیں، اور اس پر ایک اتفاق ہے، ایک سیاسی نظریہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کسی موقع پہ، جب اس کی ابھی تو یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کے ایجنڈے پہ ہے کہ ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آ گیا ہے جماعت اسلامی کے لیے کہ یہ فیصلہ کرے کہ ٹھیک ہے جی دھرنے بھی جاری رہیں گے اور ہم ایک گرینڈ الائنس کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی ایک گرینڈ الائنس کا حصہ بن گئی، تو یہ گرینڈ الائنس، ایک گرینڈ الائنس جو ایگزسٹنگ ہے گورنمنٹ کے اندر، وہ اس کے خلاف ہوگا۔ لیکن جماعت اسلامی نے تو بھی واضح طور پر کہہ دیا نا کہ ہم ایسے کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس کے امکانات تو بھی نظر نہیں آ رہے۔ لیکن صافی صاحب سوال یہ ہے کہ آلریڈی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے آپ نے ایک الائنس بنایا ہے، نئے اتحاد میں آپ کن کن کو شامل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور جو منگل کو اجلاس ہونے والا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ممبران کے درمیان، وہ کس حد تک نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ کیا معاملات طے ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے؟ دیکھیں، رکاوٹ باقی ہے، رکاوٹ نہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تمام جماعتیں مختلف الخیال ہے، تمام جماعتوں کے ایجنڈے الگ ہے، تمام جماعتوں کے مطالبات الگ ہے، ایک دوسرے سے نظریاتی طور پر مخالف جماعتیں ہیں، اور جو آپ جس الائنس کو آپ تقریباً ختم کر چکی ہے، کم از کم تھنک ٹینک نے تو اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا، جو محمود خان چغزئی صاحب کی سربراہی میں جو الائنس قائم ہے، اس کا بھی میرے خیال میں اس کا وجود قائم ہے۔ آج بھی محمود خان چغزئی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس الائنس کے بہاف پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بات چیت کے لیے رابطے جاری رکھیں گے۔ تو اس الائنس کا تو ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے، وہ تو اپنے طے پہ وہ موجود ہے، گوچے بہت کم امکانات ہیں۔ لیکن صاحب یہ تو بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف آپ اسے حکومت کے خلاف اتحاد بنانے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہی حکومت کے لوگوں سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کنٹرڈکشن تو نہیں ہے، مذاکرات تو آپ انہی سے کرتے ہیں جن سے آپ کا اختلاف ہو، جن سے آپ کے مطالبات ہو۔ اگر اڈیالہ کا ریڈار کہیں اور پہ فٹ ہو گیا ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ اڈیالہ کا باسی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو اس وقت سب سے بڑی جو سب سے بڑا جن سے بڑی شکایت ہے پاکستان پی ٹی آئی کو، ان سے وہ بات نہیں کر رہے۔ ایک غیر سیاسی ادارے
ادارے کا باقاعدہ وہ ان کے سربراہوں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اڈیالہ سے یہ پیغام اس قیدی کے بہنوں اور رشتہ داروں اور رہنماؤں کے زبانی ہم سن رہے ہیں اور کہ وہ وہاں پہ مذاکرات کرنا چاہتے. محمود خان چغزئی صاحب گوچہ ان سے ان کی سیاسی نظریات سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹھیک جگہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اسی عطار کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں جس نے آپ کو بیماری دی ہے تو پھر تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہونی ہے، آپ کی بیماری تو مزید شدت اختیار کرے گی. اصل دروازہ آپ کو سیاسی حلقوں سے اور طبقات ہی سے آپ کو کھلے گا، آپ کے لیے وہ رستہ انہی کے رستے سے کھلے گا. اگر آپ کسی اور غیر سیاسی طرف نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کوئی منافع یا کوئی آپ فائدہ حاصل کر سکے، لیکن لانگ رن میں تو آپ اسی چکر میں دوبارہ جو آپ کا پسندیدہ جملہ ہے کہ آپ دائروں کے سفر میں ہی رہیں گے، آپ اسی مقام پہ واپس آ کے رک جائیں گے جہاں سے آپ اڈیالہ جیل گھسے تھے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ غلط ہے جو ایک طرف سے روا رکھا جا رہا ہے، جو دوسری طرف سے جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہے. آج خیبر پختونخوا کی خبریں آپ کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک صوبائی وزیر آج پریس کانفرنس پہنچ کے اپنی حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، اور ابھی جا کے بیرسٹر صاحب نے منت سماجت کر کے ان کو واپس وہ لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ جو وقتے پڑے ہیں 5 اگست کو ایک جلسہ نہیں ہو پا رہا ثوابی میں، وہ اٹک بھی نہیں کراس کر رہے. پھر بھی اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کریں گے یا پھر جلسے جلوس کیے جائیں گے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک جلسہ کرنے میں بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کو. آج 8واں روز ہے، اس کی نتیجہ خیزی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات، تو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے. اس دوران حکومت سے مذاکراتی سیشنز بھی ہوئے، لیکن ابھی تک کچھ نتیجہ سامنے نہیں آیا. البتہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی تو آنے والے دنوں میں وہ نیا لاہی عمل دیں گے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. سلمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دھرنا جاری ہے، آج 8واں روز ہے، مستقل مزاج ہیں جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں، کوئی رنگ لا سکتے ہیں ان کا یہ دھرنا؟ دیکھیں، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے اپوزیشن اتحاد کی اور گرینڈ الائنس کی. پاکستان میں آج کی صورتحال میں اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہیں جو مسائل زدہ ہیں، جو مہنگائی زدہ ہیں. اور نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، جماعت اسلامی کے پاس کوئی پارلیمانی قوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو مشروط کیا ہے عام آدمی کے ایشوز کے ساتھ. آج انہیں کیوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حکومت کرانے کے لیے آئے ہیں یا حکومت بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں. اور آپ ذرا دلچسپ دیکھیں کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا اپنے چینل پہ کہ جن تحفظات کا اظہار آئی پی پیز کے حوالے سے جماعت اسلامی یا گوہر اجاز صاحب کر رہے ہیں، حکومت بھی وہی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کورٹس کے اندر گئے تو تم سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. تو بات یہ کہ ایشوز، ریئل ایشوز یہی ہیں کہ بجلی کے بل ہیں، بجلی کے بلوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہیں، یہ جن بن چکے ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں. اس وقت تک جماعت اسلامی آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے اور گورنمنٹ بھی ان سے مذاکرات کر رہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت، اور خاص طور پہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، وہ جن مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی ہے ان میں اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو کمیٹی قائم کی ہے، میں اس حوالے سے مطمئن نہیں ہوں. نتیجہ خیزی تب ہوگی جب اس میں اسحاق ڈار صاحب یا خود پرائم منسٹر صاحب انٹرسٹ لیں گے. پرائم منسٹر صاحب بات چیت کر سکتے ہیں. اور اب معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ویسے نہیں اٹھنا کہ اتنی بڑی مشق کرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بغیر کچھ لیے آ جائیں گے؟ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نعیم الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج پہ بھی لوگوں کا دھیان ہے. اب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا واقعتاً لوگوں کے لیے ریلیف ممکن بنا پائے گی؟ اس وقت حکومت جس صورتحال سے دو چار ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ خود گورنمنٹ کو لینا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو لینا چاہیے جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات میں، یا پھر لائٹ لیا جا رہا ہے ابھی تک اس دھرنے کو حکومت کی جانب سے؟ ڈاکٹر صاحب
حکومت کو کیا مصیبت ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے، اس لیے کہ یہ جو حکومت کا جو دار و مدار ہے وہ عوام کی سپورٹ پہ نہیں ہے، وہ کہیں اور سے سپورٹ آ رہی ہے ان کو، اس کی وجہ سے جب تک سپورٹ موجود ہے حکومت موجود ہے۔ باقی رہا جماعت اسلامی نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ایک ایشو اورینٹڈ پالیٹکس چلائی ہے، اور وہ ایشوز ہیں جو عام آدمی کو تکلیف دے رہے ہیں، جو عام آدمی کے مسئلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ اور توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بڑا نیشن وائڈ ایجیٹیشن سنگل پارٹی نہیں کر سکتی، چاہے اس کے جماعت اسلامی کے ورکر بہت ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ہیں، یہ کیڈر پارٹی ہے، اس لہذا کیڈر پارٹی کے ورکرز زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن ایک سنگل پارٹی ایک ایسی موومنٹ نہیں چلا سکتی جس سے کہ حکومت پہ صحیح معنوں میں دباؤ بنے، اس کے لیے ایک بڑا کولیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عوام بات سنتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن عوام باہر نہیں آئیں گے اسٹیج کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اقتصادی مسائل ہیں عوام کے وہ اتنے زیادہ ہیں، اور عوام میں نا امیدی ہے کہ ان کے مسئلے کوئی نہیں حل کرے گا، یہ آ جائے وہ آ جائے یہ آ جائے، سبھی نے خراب کرنا ہے ہمیں، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ماننا ہے کہ پاکستان کے عوام اور اوورسیز پاکستانی انہیں امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی اس دھرنے سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو دھرنے کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ دھرنا ناکام نہیں ہوگا، کہ اگر حکومت میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ نعیم الرحمان صاحب ایک دن مولانا طاہر القادری کی طرح اپنا بستر گول کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ کال دے رکھی ہے اپنے ورکرز کو، یہ انتہائی منظم جماعت ہے، یہ کاڈر پارٹی ہے جہاں لوگ کافی ڈسپلنڈ ہیں، ان کو ٹرین کیا گیا ہے ان مقصد کے لیے، اور وہ ہر شہر میں دھرنا دے سکتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت صورتحال ملک کی دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا حصہ ہے جہاں پہ کوئی دھرنے نہیں ہو رہے ہیں، جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی تحریک نہیں چل رہی۔ ریاست اور حکومت نے تو کئی محاذ کھول رکھے ہیں، کن کن محاذوں پر وہ اس طرح کی سیاسی جنگیں لڑتے رہیں گے۔ اور جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اگر پاکستان میں یا دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ سیاست کامیاب ہے وہ نظریات کی سیاست نہیں ہے، وہ گھسے پٹے نعرے ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو سیاست ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ آپ کا ریاست کا اور عوام کا رشتہ کیا ہے، اور عوام کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا آپ کی پالیسیز ہیں، کیا آپ کا قانون ہے، کیا سہولتیں دے رہے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، امن ہے، سلامتی ہے، اور حکومت کیسے سنجیدہ ہوگی۔ اس لیے کہ جنہوں نے کہ پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کیا ہے وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے، بھی IMF تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، اس کو بجھائیں، اور ہم آپ کی اس کاوش امیر جماعت اسلامی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جتنے بھی سیشن ہوئے ابھی تک مذاکرات کے، ان کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں تھا۔ IPPs کا جب معاملہ اٹھایا گیا ہے تو اس پر ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی کرنے کے لیے۔ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ دھرنا بجلی کے بلوں میں ریلیف کا باعث بنے گا، یا پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں بھی بدل سکتی ہے، ایسے کوئی آثار لگ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، ان کے مقاصد نہیں حاصل ہو سکتے۔ اگر حکومت کی ول ہوتی تو 8 دن میں یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ چائنیز IPPs کی ہر وقت ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن جو حکومت کے اپنے IPPs ہے جو 50% کے لگ بھگ ہے، اس سے ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا تھنک ٹینک کے جو اعلیٰ دماغ ہے اس بات پہ وہ متفق ہے کہ جماعت اسلامی ایک اعلیٰ کاز کے لیے نکلی ہے، ایک بہترین عوامی مسئلے کے لیے وہ میدان میں ہے، اور اس شدید گرمی اور بارش میں ان کے کارکن دن رات بیٹھے ہیں 8 دنوں سے۔ لیکن یہ بات اس دنیا کے عظیم لیڈر کو اور اس کی جماعت کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی۔ جو الائنس بنا رہے ہیں، جو ایک بڑی پارٹی ہے تھنک ٹینک کے نظر میں بھی وہ ایک عظیم الشان پارٹی ہے، اور واقعی ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہے، وہ وہاں پہ کیوں نہیں شامل ہوتے؟ جو الائنس کی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، محمود خان چغزئی صاحب اپنی چادر بچا کے
حافظ نعیم کے ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں بیٹھتے اس مری روڈ پہ، یا جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے جو اب عمر ایوب صاحب جو روز نئے نئے وہاں پہ چٹکلے چھوڑتے ہیں اور نئے نئے ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں، تو وہ بھی آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں اور وہ ان کی جو ہے ایک تحریک بھی شامل اس میں ہو جائے۔ یہ جو ہم اس سے پہلے آپ کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ اتحاد سیاسی تب بن سکتی ہے جب آپ ایک کامن کاز کے لیے نکلے۔ یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے مہنگائی اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ جو گھر گھر کا مسئلہ ہے، اس میں پہلی فرصت میں تمام سیاسی قوتوں کے اکٹھے ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوابی میں جلسہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ان کو مارچ کی صورت میں آ کے جماعت اسلامی کے دھرنے میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر واقعی وہ سیاست کر رہے ہیں اور عوام کے لیے کر رہے ہیں، اگر ان کو ایک لیڈر کے لیے ان کی سیاست ہے تو پھر تو وہ کرے جس طرح کر رہے، اس سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوامی ایشوز پر سیاست کریں گے تو ہی آپ کی سیاست نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت، اس کے مسلم امہ اور خطے پر اثرات، ایران پر جوابی کارروائی کا دباؤ اور ممکنہ جوابی کارروائی کیا ہو سکتی ہے، سب کچھ ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اب خطے کی صورتحال کیا ہوگی، یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، سب سے تو بتائیے کہ ٹارگٹ اسماعیل ہنیہ ہی کیوں تھے اور اس کے اب خطے پر اثرات کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہنیہ جو ہے وہ ایک شخصیت نہیں تھے، ایک کیفیت تھے، ایک جذبے کا، ولولے کا، جدوجہد کا، تحریک کا نام تھا، اور دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص میٹر کرتا ہے۔ اور مجھے ایک خدشہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ جو تھے یہ اعتدال پسند تھے، یہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، اسرائیل اور ان کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا تھا، وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کا ریئیکشن ہونا ہے۔ اور بات یہ کہ ان کو جہاں ٹارگٹ کیا گیا، اس میں وقت اور جگہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں وقت کیا ہے اور جگہ کا تعین کیا کیا گیا، اور اسرائیل نے اس میں 2 ہدف تھے ان کے، ہنیہ کو بھی کیا، ایران کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس شہادت کے اثرات عالم اسلام اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ ہوں گے۔ البتہ پاکستان کا ایک کریڈٹ ہے، آج قومی اسمبلی کے اندر حکومت اور اپوزیشن نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، آج یوم سوگ منایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ روایتی تناؤ ٹکراؤ نہیں تھا۔ اس کا مطلب فلسطین کاز پہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن خارجہ، 1 منٹ میں لوں گا کہ خارجہ آفس کی جو موقف میں تضاد ہے، اس لیے ہمیں دفاعی محاذ پہ لا کھڑا کیا ہے، اس پہ حکومت کو ضرور وضاحت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک نئی جنگ کی طرف یہ خطہ بڑھ رہا ہے، یہ ساری صورتحال کیا دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، صورتحال تو خراب ہی ہے، معاملات اس مقام سے بگڑ سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اچھا، دیکھیے، اس واقعے کے بعد انہوں نے غم، اپنے افسوس کا اظہار کیا جو کہ کرنا تھا۔ انہوں نے، عرب ملکوں نے پہلے بھی بیانات دیے ہیں، عرب ملکوں نے جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی پیلسٹین کو کچھ پرووائڈ کی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور اب بھی نہیں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ریاستی مفادات ہیں، عوام میں ہمدردی ضرور ہے، عوام کی اپنی سوچ ہے، لیکن ان ملکوں کی عوام بے بس ہے، تو وہ حکومتیں اسی طرح چلتی رہیں گی جس طرح چل رہی ہیں۔ صرف ایران کے لیے ایک ایمبیرسنگ سچویشن جو اسرائیل نے اس لیے کریٹ کی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو وہ دوحہ میں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دوحہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ملک ہے، ایران سے تعلقات ان کے خراب ہی ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ان کو یہاں ٹارگٹ کیا جائے ایران، تاکہ ایمبیرس ہوگا، اور واقعی ایران کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ تو بنی ہے۔ اب اس پر ایران پر دباؤ بھی ہے کہ اس کا آپ نے جواب کس طرح سے دینا ہے اور کس انداز پہ دینا ہے۔ رسول بخش صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، جیسا کہ ایران ایک ایمبیرسنگ سچویشن میں ہے، تو ممکنہ رد عمل اور حکمت عملی کیا ہوگی اب ایران کی؟ میرے خیال میں بڑا محتاط انداز میں چلیں گے۔ ایرانیوں کی تاریخ اسی قسم کی ہے، گزشتہ 40 سال کی، کہ اگر جنگیں ان کے حمایت یافتہ گروہ کر رہے ہیں تو وہ عرب ممالک میں کر رہے ہیں یا اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان ہے، حماس ہے، حوثیز ہیں، تو یمن میں، عراق میں ملیشیاز ہیں، شام میں ملیشیا ہیں، لیکن کوئی ایسا انہوں نے اقدامات ماضی میں نہیں کیے جس سے کہ جنگ کا دائرہ پھیل کر ایران کی سرحدوں کے اندر آ جائے۔
وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ان کے مخالفین کراتے رہتے ہیں، لیکن انہیں احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب بھی غالباً یہی ہوگا، میرا خیال یہی ہے کہ وہ ایک کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ ان کی تیاری ہے، نہ آمادہ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کے مغربی حلیفوں کو وہ پرووک کرے۔ اگر انہوں نے پرووک کیا تو سارا ملبہ ان کے اوپر ایسا گرے گا کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ان کا پہلا ہدف ہوگا۔ تو ایران کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایران محتاط انداز میں جواب دے گا۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ تو اب بھی دفاع کر رہا ہے اسرائیل کا، اور اس ساری سچویشن میں مذاکرات بھی سبوتاژ ہو چکے ہیں، صورتحال مزید نہ بگڑے، اس کے لیے کوئی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، امریکہ تو اس لڑائی کا سب سے بڑا فریق ہے۔ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کی بدماشی اس طرح سر چڑھ کر نہ بولتی ہوتی۔ دیکھیں، پچھلے 10-12 دنوں میں اسرائیل نے حزب اللہ کے جو ملٹری ونگ کے سربراہ تھے ان کو شہید کیا۔ اب ایران میں جا کے اسماعیل ہانیہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے، وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے حماس ہی کے عسکری ونگ کے ابو الغیث کو شہید کیا گیا۔ تو یہ جو ساری کارروائیاں ہے ایک ایسے موقع پہ ہوئے جب آپ جانتی ہیں کہ پچھلے ہفتے بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ بائیڈن نے ان کو مکمل یقین دہانی کروائی، اور اس وقت بھی امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن جو ہے وہ UAE اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو لڑائی ہے، یہ تمام جو سچویشن کیا کریں، اس تمام صورتحال میں اسرائیل کو امریکہ کا آشیرواد حاصل ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔